اور میں آج پڑھ رہا تھا، میں تو بہت تیاری کرتا ہوں اس کی، اور میں آج پڑھتے پڑھتے اچانک میرا دماغ گھوم گیا ایک طرح سے. اور وہ کیا گھما، جب یہ والا ڈائلاگ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حاذا فرت من قریش، اس کلام سے قریش والے بھاگ رہے، تو مجھے لگا حاذا من فرت مسلمون، اس قرآن کو جو ہے مسلمان چھوڑے ہوئے. وہی چیز ہے نا، ذرہ برابر شوشے کا فرق تو نہیں ہوا نا. کفار مکہ ہل گیا تو آج کے غیر مسلم نہیں ہلیں گے؟ کیا آج کے مسلمان نہیں ہلیں گے؟ تو اس لحاظ سے معجزہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرعون تمہارے پیچھے دوڑا رہا، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ڈنڈا مارو سمندر پہ، اسی ڈنڈے سے ہم سمندر پھاڑ کر کے راستہ دے دیں گے. اب اگر ڈنڈا مارتے ہی نہیں تو نہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے، تو پڑے رہو. تب تو اللہ تعالیٰ کا عصائے موسیٰ تو ہے ہاتھ میں، لیکن کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ تو کسی کا ظاہر بنتا ہے تو باطن نہیں بنتا، کسی کا باطن بنتا تو ظاہر نہیں بنتا. جبکہ تمام پرابلم کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا تھا. دنیا میں جتنی بھی گمراہی کے جتنی بھی شیڈز ہیں، سارے کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا تھا. لیکن مسلمان قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں، دل میں اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی زندگی میں بسانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کیسے ہو جائے گا علاج؟ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا نسخہ کچھ اور آپ جو ہے دوا لیے کچھ اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. غلطی آپ کی ہے کہ ڈاکٹر کی ہے؟ اس کو محفوظ کیوں رکھا گیا تھا؟ اسی وجہ سے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے دعوت اور اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.